حق تلاوتی اولئک الذین یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون کہ جب جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے، جب وہ ساری کیفیات سے سارے آداب کی رعایت رکھ لیں گے تو یتلونہ حق تلاوتی، تو پھر جب وہ اس کی ویسی تلاوت کریں گے اور اس طریقے سے اس کی تلاوت کریں گے اور اس کو پڑھیں گے اور اس کو سمجھیں گے، حق کا تلاوتی، جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے، اللہ فرماتے ہیں پھر یہ کیفیت ہو جائے گی مسلمانوں کی، قرآن سے جو میں چاہتا ہوں اس کی آ جائے گی، وہ یؤمنون بہ، اور اس پر ایمان لائیں گے، ہر چیز پر ایمان لائیں گے، ومن یکفر بہ، اور جو انکار کرے گا، فاولئک هم الخاسرون، وہ نقصان اٹھانے والا ہوگا، اس کو سخت نقصان ہوگا۔ یہ 7 باتیں میں نے آپ سے عرض کر دی کہ جو قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے۔ 3-4 باتیں وہ بھی عرض کر دیتا ہوں کہ جو اگر انسان میں ہو تو اس کو قرآن سے فائدہ نہیں ہوتا۔ قرآن ہی کے الفاظ میں، قرآن ہی کی آیات میں کہ قرآن نے کیا کہا ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو اس کتاب سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، ان میں کیا چیز ہوگی جو فائدے کے رستے کی رکاوٹ ہے، موانع کیا ہے، کیا چیز رکاوٹ بنتی، رکاوٹیں کیا ہے، اس کی طبیعت میں، اس کے مزاج میں، اس کی شخصیت میں، اس کے اندر کیا مشکلات، مسائل کیا ہیں جس کی وجہ سے قرآن سے فائدہ نہیں ہوگا۔ پہلی وجہ تکبر بیان کی گئی، اس انسان میں تکبر ہوگا، بڑائی ہوگی، اس کو قرآن سے فائدہ نہیں ہوگا۔ سأصرف عن آیاتنا الذین یتکبرون فی الارض بغیر، اللہ فرماتے ہیں جو زمین پر بغیر حق کے تکبر کرتا ہے، انسان کو تکبر کا حق نہیں ہے، تکبر کا حق تو اللہ کو ہے بڑائی کا، جس کو بڑائی کا حق نہیں ہے اور وہ اللہ کی زمین پر بڑائی کرتا ہے، سأصرف عن آیات، اللہ فرماتے ہیں میں اپنی آیتوں سے پھیر دوں، میری آیتیں اس کے لیے کارآمد نہیں ہوتی، تکبر کی سزا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا کہ ویل لکل افاک اثیم، تباہی ہے ہر جھوٹ بولنے والے گناہگار کے لیے، یسمعون آیات اللہ ثم یصر مستکبرا کأن لم یسمعوا، کہتے ہیں اللہ کی آیتیں سنتا ہے تکبر کے ساتھ اور پھر اپنے تکبر پر اصرار باقی رہتا ہے، اس کا یہ نہیں کہ اللہ کی آیتیں سن کر اس کا دل ٹوٹ جائے، اس کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہو جائے اور وہ اس کے اندر ایک تواضع آ جائے، اس کو آیتیں سننے کے باوجود وہ اپنی اسی کیفیت کے اوپر رہتا ہے، کأن لم یسمع، گویا اسے سنا ہی نہیں، سننا نہ سننا برابر ہے اس کا، تو اللہ فرماتے ہیں فبشرہ بعذاب الیم، حضور سے فرمائے اس کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، جو میری آیتیں سن کر ایسا بن جاتا ہے گویا کہ سنی انسنی ایک جیسی، اللہ فرماتے ہیں اس متکبر کو میرے دردناک عذاب کی بشارت خوشخبری سنا۔ کفار کے بیان میں اللہ فرماتے ہیں ثم ادبر، پیٹھ پھیری، بات سنی پیٹھ پھیری، واستکبر، اللہ فرماتے ہیں تکبر کیا ہے اور میں تکبر والا نہیں۔ اب دیکھیں انبیاء کے ساتھ کیوں فائدہ نہیں ہوتا تھا، جو اتنا بڑا نبی معاشرے کے اندر ہوتا تھا۔ فرعون نے کیا کہا موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ، فرعون دیکھ رہا تھا کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے، اس کی نشانیاں آپ کو دیکھیں، ایک پیغمبر نے لاٹھی کو کیا بنا دیا، کیا بنا دیا جی، سانپ بنا دیا، اژدہا بنا دیا، ہاتھ کو سورج کی طرح نکال دیا اور اب کتاب ساری دیکھ لی، اب فرعون کے راستے میں رکاوٹ کیا رہ گئی، تکبر۔ عجیب انداز میں کہتا ہے ام انا خیر من ھذا الذی هو مہین ولا یکاد یبین، کہتا ہے کہ میں سے بہتر نہیں ہوں، یہ جس کی مہین، جس کی کوئی عزت ہی نہیں ہے معاشرے کے اندر، میری عزت کے مقابلے میں دیکھو اس کو کون پوچھتا ہے، اس کے پاس کیا ہے، ولا یکاد یبین، یہ تو صحیح طرح بات کرنے پر بھی قادر نہیں ہے، کہتے ہیں نا موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں اکلاہٹ تھی، اسی لیے تو کہا تھا نا کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، اللہ میری زبانی گرے کھول دے، اور وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی، یا اللہ میرے بھائی ہارون بڑے فصیح لسان تھے، تو کہا اللہ ان کو بھی نبوت دے کر میرے ساتھ کر دے، یہ بولیں گے اس طرح نہیں ہوتا ہے، ایک متکلم ہوتا ہے اور ایک جو ہے وہ امیر ہوتا ہے، اس طرح وہ کہا کہ اس طرح 2-3 بندے ہوں گے، ہم 2 بھائی ہوں گے تو اس کی طرح وہ اچھی ہے، فرعون نے کہا کہ یہ اس کو دیکھو ذرا، اس کو تو بات بھی صحیح طرح نہیں کر سکتا، اسے بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ وہ جو انگارہ رکھا تھا نا زبان پر ایک زمانے کے اندر بچپن کے اندر، کہتے شاید اس کی وجہ سے اثر تھا، واللہ اعلم، تو کہتا فلولا القی علیہ اسورۃ من الذهب وجاء معه الملائکہ، پھر یہ باتیں الٹی سیدھی کہ اس کے پاس سونے کے کنگن کیوں نہیں ہیں اور اس کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں ہیں، یہ تکبر کرنا فرعون کو لے ڈوبا۔ قریش مکہ کا تکبر کیا تھا، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان کیا تو قریش کے الفاظ کیا تھے، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے تو یہ مکہ اور طائف کے کسی بڑے آدمی پر نازل کیوں نہیں ہوئی، یا آمنہ کے یتیم پر کیوں نازل ہوئی جس کا باپ اس کی پیدائش سے پہلے فوت ہو گیا، اور ایک یتیم بچہ ہے معاشرے میں
اور بڑے بڑے سردار موجود ہیں. قریتین کا لفظ ہے. قریتین کا ترجمہ علماء نے کہا کہ دو قریے، طائف اور مکہ، قریب قریب سے. لولا نزل هذا القرآن وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم. عظیم مطلب بڑا. کہتے ہیں یہ طائف اور مکہ کے کسی بڑے آدمی پر قرآن نازل کیوں نہیں ہوا؟ یہ تکبر ہے. یہ رسول اللہ کو چھوٹا سمجھنا اور ان لوگوں کو بڑا سمجھنا جن کے پاس ایمان کی جات تھی. اس تکبر نے ان کے رستے کے اندر رکاوٹ ڈالی. نبیوں سے جب فائدہ نہ اٹھانا ہو نا تو عجیب عجیب اعتراضات آتے ہیں. وقالوا ما لهذا الرسول، ایک قوم کا بیان ہے کہ یہ کیسے رسول ہے. یہ کہ وقالوا ما لهذا الرسول، یہ کیسے رسول ہیں. یاکلون الطعام یا یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کھانا بھی کھاتے ہیں اور بازاروں میں بھی گھومتے ہیں، بازار بھی جاتے ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں. یہ کیسے رسول ہیں؟ رسولوں کو تو نہ کھانا کھانا چاہیے اور نہ ان کی ضروریات ہونی چاہیے. یہ بھی تکبر کی باتیں ہیں جو ساری کی ساری ان قوموں نے کی. پہلی چیز ہے تکبر. جس میں تکبر ہوگا اس کو قرآن سے فائدہ. دوسری مجادلہ. مجادلہ کہتے ہیں بحث، تکرار. علم نہیں ہے تکرار کا. بے علم اگر انسان اس میں چون چرا کرے، اللہ تعالیٰ کو مشورے دے، یہ آیت ایسے ہونی چاہیے تھی، اس آیت میں یہ بھی ہونا چاہیے تھا، بغیر علم کے اس کو مجادلہ کہتے ہیں. جدال، جھگڑا، بغیر کسی صلاحیت کے، بغیر کسی علم کے جو آدمی مجادلہ کرتا ہے اس کو بھی فائدہ نہیں ہوتا. قرآن نے جواب ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم الذین یجادلون فی آیات اللہ کبر مقتا عند اللہ عند الذین آمنوا. یہ آیتیں ساری بتا رہی ہیں کہ مجادلہ کرنے والے کو قرآن کے ذریعے سے ہدایت نہیں ہوتی. تیسری چیز ہے انکار آخرت. جس کو آخرت پہ یقین نہیں ہوگا اس کو قرآن سے فائدہ نہیں ہوگا. قرآن نے خود بتایا کہ والذین یؤمنون بالآخرہ والذین یؤمنون بالآخرۃ بہ وهم بالآخرۃ، کہ وہ لوگ والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ، جو لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہی لوگ قرآن پر بھی یقین رکھتے ہیں. والذین یؤمنون بالآخرہ یؤمنون بہ، جو لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں قرآن پر بھی یقین رکھتے ہیں. اگر آخرت پر یقین نہیں ہے قرآن پر بھی اس کا یقین نہیں ہوتا. اور اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اذا قرأت القرآن، حضور سے فرما رہے ہیں کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرۃ حجاب مستورا، ہم آپ کے اور آخرت کو نہ ماننے والوں کے درمیان ایک پردہ ڈال دیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں جب آپ کو وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، آپ دیکھیں قرآن کتنا مؤثر ہے، اور جب پیغمبر کی زبان پر ہوگا تو کتنا مؤثر ہوگا. رسول اللہ قرآن پڑھ رہا ہو اور عرب سامنے مجمع ہو جو سارے عربی سمجھتے ہیں، حرف سمجھتے ہیں، اس کا پڑھنے والا رسول اللہ ہے، کتنا اثر ہونا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں جس کو آخرت پر یقین نہیں ہے آپ کا پڑھنا بھی اس کے لیے مفید نہیں ہے. ہم اس کے درمیان پردہ ٹانگ دیتے ہیں. وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ان کے دلوں کے اوپر ہم پردہ ڈال دیتے ہیں کہ اس کو سمجھیں وہ، اور ان کے کانوں کے اوپر ہم بوجھ ڈال دیتے ہیں اور یعنی وہ اس سے نہیں فائدہ نہیں اٹھاتے. چوتھی چیز دنیا پرستی اور مادیت کا غلبہ ہے. جن لوگوں کے اوپر جو مادی زندگی کا غلبہ ہوگا ان کو قرآن سے فائدہ نہیں ہوگا. ہر چیز میں جو میٹرلسٹک اپروچ ہے، ہر چیز ہے مادی چیزوں کو دیکھنا. اللہ فرماتے ہیں کہ ان الذین لا یرجون لقاءنا، جن کو ہماری ملاقات کی کوئی زیادہ امید ہی نہیں ہے، ورضوا بالحیات الدنیا، اپنی دنیا کی زندگی سے راضی ہیں، خوش ہیں، اپنی دنیا کی زندگی مست ہے. وطمئنوا بہا، اور بڑے مطمئن اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ بس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. والذین هم عن آیاتنا غافلون، انہی کا ذکر ہے کہ ہماری آیتوں سے غافل ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو دنیا کی زندگی سے مطمئن رہنا، مطمئن سے مطلب یہ کہ اس میں مست رہنا، اس کے اندر غافل رہنا، اس بندے کو بھی قرآن پاک سے فائدہ نہیں ہوتا، روحانی چیزوں سے اس کو فائدہ نہیں ہوتا. اور آخری چیز ہے اس بندے کو فائدہ نہیں ہوتا جو بندہ قرآن کی آیات میں، ان آیات میں جن کو متشابہات کہتے ہیں، اس سے اپنی مرضی کے مطلب نکالنے کی کوشش کرتا. آج کا سب سے بڑا فتنہ ہے قرآن کو اپنی مرضی کے مطابق بیان کرنا، اپنے خیالات کے پرچار کے لیے قرآن کو استعمال کرنا. آج یہ جو الیکٹرانک میڈیا پر اور ٹی وی پر اور یہ جو پروفیسر اور ڈاکٹر اور فلانے اور ڈمکانے، یہ سب ایک ذہن اپنا پہلے بے دینی کا بنا کر بیٹھے ہوتے ہیں، پھر قرآنی آیات اس کے مطابق پڑھتے ہیں، پھر قرآنی آیات کو اس پر فٹ کرتے ہیں ان چیزوں کے. قرآن خود فرماتا ہے کہ هو الذی انزل علیہ الکتاب، ایک کتاب نازل کتاب، منہ آیات محکمات، جن آیتوں کا مطلب واضح ہے ان کو محکمات کہتے ہیں، جن آیتوں کا مطلب اللہ نے پوشیدہ کیا ان کو متشابہات کہتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ یہ جو میری کتاب ہے ان میں کیا ہے، آیات محکمات ہیں، ہن ام الکتاب، کہتے ہیں ماں کو، اصل کتاب کی ماں ہے وہ، مطلب وہ اصل کتاب ہے جو محکمات ہیں، جو واضح ہیں، جو دو ٹوک ہیں، جس کا مطلب صاف سمجھ میں آتا ہے. وہ اخر متشابہات، اللہ فرماتے ہیں کچھ ایسی بھی ہیں جو متشابہ ہیں،